Welcome to the podcast, Ataullah Bhatti Saab. Ataullah Bhatti, Batastic.marketing, right? Batastic.marketing. Batastic, یہ نام بڑا یونیک ہے. یہ میرے خیال میں آپ نے اپنے سر نیم سے اس کو ایسوسیٹ کیے ہوئے, رائٹ؟ میری کاسٹ بھٹی ہے تو وہیں سے ہی میں نے اس چیز کو کیا. بھٹی جو ہے وہ کیا کوئی ملتان یا ساؤتھ پنجاب کی کوئی کاسٹ ہے؟ بھٹی جی اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے. لائک دولہ بھٹی کے دور سے, یہ ایک انگریزوں کے دور سے قوم چلی آ رہی ہے. موسٹلی یہ راجپوتانہ سے تعلق ہے, راجپوت ایریا سے اس کا تعلق ہے پڑا موسٹلی. صحیح. ہاں جی. تو عطاءاللہ یہ بتائیں, ہاؤ اولڈ آر یو؟ میری عمر فی الحال 24 ہے. 24. جی جی. پھر تو ریسنٹلی آپ گریجویٹ ہوئے ہوں گے, رائٹ؟ میں ابھی گریجویٹ ہوئے ہوں. میرے لاسٹ پیپرز پچھلے کوئی 13 دن پہلے میں نے آخری ایگزام دیا. اور کیا بی بی اے آنرز, رائٹ؟ بی بی اے آنرز مارکیٹنگ. کہاں سے کیا ہے آپ نے؟ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں, انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز سے. اچھا, آپ کی انیشیل اسٹورنگ بڑی انٹرسٹنگ تھی. ابھی ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ آپ صدرن پنجاب اور پھر ملتان سے 80 کلومیٹر کے ایک فاصلے پر ایک علاقہ ہے, ایک گاؤں ہے, کیا نام تھا اس کا؟ چک اسیم. چک اسیاں. بالکل. تو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر نارملی یہ دیکھا گیا, اور بلکہ یہ پریکٹس رہی ہے کہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو زیادہ تر جو ہے جو ڈے لیبر ہماری ہوتی ہے, جو ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں, جو کہ مزدور ہوتے ہیں, اسی سلسلے میں بالکل سر پیرنٹس جو ہیں بس بھیج دیتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے ہی. نہیں بھائی, میں بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ وہاں بچے کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے. وہاں زیادہ بچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہمارے کمانے والے ہوں گے. میرے اپنے لائک ریلیٹیوس کے اندر موسٹلی بچوں کو تقریباً وہ 7 یا 10 سال کی عمر میں ہی کام پہ لگا دیا جاتا ہے. موسٹلی وہاں لائک پلےداری کا کام کرتے ہیں. آئی ایکسپلین اٹ کہ جیسے کہ کاٹن لوڈنگ ان لوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوڈرز ہوتے ہیں, وہاں سے بزنس اسٹارٹ ہوتے ہیں. وہاں یہ اس طرح کے کام وغیرہ شروع کرتے ہیں. ایون کہ ان کا لائک نہ کبھی چھوٹا بزنس بھی اسٹارٹ کرنے کی کبھی کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے, نہ اس طرح کی چیزیں. تو اس طرح کی چیزوں سے میں نے اسٹارٹ لیا. اس کی وجہ میرے پیرنٹس تھے. آپ کے پیرنٹس جو تھے کیا ویل ایجوکیٹڈ؟ میں سمجھوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی, اور انہوں نے کہا کہ یار چلو, ورنہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے علاقے میں ہو رہا تھا کہ آپ کو لوڈنگ ان لوڈنگ کے کسی کام پہ لگا دیا جاتا اسٹارٹ سے ہی, بچپن ہی سے. تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ یار چلو ہم نے تو پڑھائی نہیں کی, اور صحیح ہے ہمارے علاقے میں بھی لوگ نہیں پڑھ رہے اور بچوں سے جو چائلڈ لیبر ہے قسم سے کرا رہے ہیں, تو آپ کو انہوں نے وہاں پر نہیں دھکیلا بلکہ آپ کو پڑھایا. تو کیا وہ خود ایجوکیٹڈ تھے یا کیا ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کیوں پڑھایا؟ نہیں بھائی, جو میرے بابا ہیں وہ بیسیکلی ان کا جو سٹارٹ تھا نا وہ بہت ہی چھوٹا تھا. وہ خود وہ لوڈر تھے, وہاں سے وہ ٹھیکیدار بنے, انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا تھا. ہی واز دا مین. جنہوں اب ہماری بستی کے اندر ہم سب سے زیادہ جو اسٹیبل سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں. اب میرے بابا جو سیٹھ حنیف بھٹی, بیسیکلی ان کا سٹارٹ شروعات ایک لوڈر سے ہوا. اپنا بزنس جب شروع کیا تو وہ سرکل چینج ہو جاتا ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چیزیں. تو جب اس طرح کی آڈینس چینج ہوئی تو اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوا کرتی تھیں. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ اس ٹسل میں رکھا ہے کہ جہاں پہ ہمارے علاقے کا ایم این اے کا بیٹا پڑھ رہا ہوتا تھا نا, وہیں پہ مجھے پڑھایا. موسٹلی انہوں نے کہا نہیں تم نے پرواہ نہیں کرنی, تم نے چیزیں نہیں کرنی, ہم کریں گے. مجھے بہت بار یاد ہے کہ جب میں اپنے کالج کے ٹائم پہ تھا, میں رویا اس وجہ سے کہ ہمارے ایکسپینسز جب ہوا کرتے تھے, مجھے لگا بعد میں نا بزنس ہمارا تھوڑا سا پاز ہو گیا تھا. کیا بزنس کرتے تھے آپ کے بابا؟ لوڈنگ آن لوڈنگ جاب کیا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے ٹریڈر کا اپنا سیٹ اپ شروع کیا. لائک وہ کپاس گندم خریدتے تھے اور انہیں میلز وغیرہ میں بیچتے رہے ہیں. ابھی بھی وہ اس چیز کا کام کر رہے ہیں. تو بعض اوقات بزنسز میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. تو ہماری پڑھائی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن ہی ڈیڈ. انہوں نے کہا تم نے ہمت نہیں کرنی. ان کا ایک فکر ہوتا تھا کہ یار میں کپڑے بیچ دوں گا لیکن تمہیں پڑھاؤں گا, تم نے پڑھنا ہے, تم نے پیچھے نہیں دیکھنا. اور جہاں پہ جس کالج کے اندر ایم این اے کا بیٹا پڑھ رہا تھا مجھے وہیں پڑھایا. کون سے کالج سے آپ نے؟ لائک مسلم کالج سے ہے میری اسٹڈی. یہ وہی آپ کی بستی میں ہی؟ نہیں, یہ ملتان کے اندر. اچھا, ملتان. اس کے بعد یہاں ملتان آپ پھر مطلب ہاسٹلائڈ رہے کیونکہ روزانہ تو آنا جانا 80 کلومیٹر کا سفر کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل. تو آپ ہاسٹل میں رہے اپنے کالج. اور میٹرک آپ نے کہاں سے کیا؟ میٹرک میرا ٹوٹلی جلال پور پیر والا سے, یہ شہر ہے جی میری بستی کے قریب ہی ہے, وہیں سے تھا. اور الحمدللہ اس پہ میں نے تحصیل ٹاپ کیا تھا ماشاءاللہ. اور آج بھی جو ہے نا بابا کا پہلا جو فخر تھا اس چیز پہ. آئی ریممبر دا ڈے جب پہلا دن تھا,
اور مجھے ایوارڈ ملنے والا تھا. آئی ریسیوڈ 5,000 روپیز کچھ ٹرافیز کے ساتھ. اور سب سے جو بہترین مومنٹ تھی وہ تھی بابا کو بلا کے جب انہیں ہار پہنایا جا رہا تھا. لائک وہ مومنٹ تھی جو مجھے ابھی تک نہیں بھولتی. اور ظاہری بات ہے اتنی مشکل جب کہ آپ کی بستی میں اور لوگ نہیں پڑھ رہے اور بچوں سے کام کرائے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ وہاں پر جو پیرنٹس زیادہ تر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسی لیے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں کہ کمانے والے زیادہ جب کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو پڑھایا تو ان کو لگا کہ یار ان کی محنت ضائع نہیں گئی. دیکھو میرے بچے نے اپنے تحصیل میں ٹاپ کیا ہے اور مجھے ہار پہنایا گیا ہے, تو مطلب کہ میرا ڈیسیجن اپنے بچے کو پڑھانے کا 100% صحیح نکلا, کیونکہ میرے بچے نے میری جو عزت ہے معاشرے میں بڑھا دی بائی ٹاپنگ دا ڈسٹرکٹ, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. اور سب سے مزیدار جو چیز میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے, بابا نے نا میرے پیرنٹس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو. جب بابا کو ہوتا تھا ایک اعتبار نہیں ہوتا. مجھے ملتان میں مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لائک آئے ہوئے, اب مجھے مور دین 5 ایئرز ہو چکے ہیں. میرے بابا نے مجھے 2 بار وزٹ کیا کہ کیا کر رہے ہیں. لائک انہوں نے اعتبار کیا, اس چیزیں کی, اور الحمدللہ پھر میں نے اس چیز کو کوشش بھی کی اس چیز کو کرنے میں. آپ نے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچایا, آپ نے اعتبار کو صحیح رکھا کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے محنت کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. دیٹ از ویری فیسینیٹنگ. تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان لائک ملتان ایز اے یونیورسٹی گریجویٹ, جب آپ وہاں پر گئے فار دا فرسٹ ٹائم اتنے دور دراز علاقے سے, اور جب کہ آپ کی بستی سے شاید ہی بہت کم لوگ ہوں گے. آپ کی ویسے بستی کی لٹریسی ریٹ کیا ہے, پڑھتے لوگ کتنا ہے ویسے, اگر جو سر میں آپ کی بستی کی پاپولیشن کتنی ہوگی if I were to ask you؟ وہاں پہ جو فیملیز بیٹھی ہوں گی ٹوٹلی اگر تعداد دیکھی جائے تو ناٹ مور دین لائک 1,500 اور 2,000 پیپل. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو پڑھائی کرنے بھیجتے ہیں؟ میرا ایک کزن گریجویٹ ہوا ہے میرے ساتھ بس. اچھا, اور صرف ایک گریجویٹ ہوا ہے. زیادہ تر جاتے ہیں میٹرک تک یا 5-6 تک بھی بہت بڑی تعلیم سمجھی جاتی ہے, رک جاتے ہیں آگے مزدوریوں میں لگ جاتے ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے, اور میرا ہے فیوچر کے اندر کہ میں اس کو چینج کروں انشاءاللہ. میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو جب آپ یونیورسٹی میں آئے اور ایک ایسی بستی سے آئے جہاں پہ لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے, جہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی, اور جب آپ سراؤنڈ ہوئے, ظاہری بات ہے ملتان میں آپ ہیں اور ملتان از ون آف دا مین سٹیز آف پاکستان, تو وہاں سے جب اچھے پوش اور اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے, تو ہاؤ آپ کے لیے ایڈجسٹ ہونا اس انوائرمنٹ میں, ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹ واز؟ بہت مشکل تھا. میں نے 2 بار جب اینٹی ٹیسٹ کی ٹرائی کی, کیونکہ میرے پیرنٹس آ رہے تھے کہ ڈاکٹر بنو, آئی فیلڈ. اور دوسری بار کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہفتے کے لیے لاک کر لیا تھا روم میں. مجھے لگتا تھا میرے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک تو یہ چیز تھی, میری ماما کی زیادہ خواہش تھی. اب وہ کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے, پھر بعد میں وہ بھی جو ہے نا وہ ہو گئی کہ چلیں جی جیسے کرنا ہے کرو. مجھے یاد ہے 1 ہفتے کے لیے میں نے بند کیا, نکلا. اس کے بعد میں نے ہر ایک ادارے کے ڈفرینٹ طرح کے اداروں کے مجھے فلائرز لینے تھے. سارا دن میں ریسرچ کر رہا ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے. مجھے ڈگری کے ڈیسیژن کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا تھا. اس کے بعد میرے 1 سال یا 2 کا بریک آیا تھا بیچ میں, جس میں نے بزنس شروع کر دیا. ڈگری تھوڑا FSC کے بعد ایگزیکٹلی میں فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں جاؤں میں. ود دا پیسج آف ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ نہیں یار, میری جو فیلڈ ہے نا وہ مارکیٹنگ سائڈ پہ. میں نے اس کو شروع کیا. BBA کو جب میں نے شروع کیا تھا تو وہ بزنس کی غرض سے شروع کیا تھا. وہ شروع کیا, میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا سیریسلی. وہاں پہ لوگ ایڈجسٹ کرنا. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے کمپیوٹر وہاں پہ دیکھا تھا. میں نے ایک کورس کیا گرافکس ڈیزائننگ کا, بیک ٹو آفٹر لائک اینٹی ٹیسٹ کے دوران ہی کر رہا تھا. دوسری بار تو میرا اتنا انٹرسٹ لوز ہو گیا تھا کہ میں کورس کر رہا ہوتا تھا کہ چلو جی کورس کر لیتے ہیں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب میں گیا پہلی بار, مجھے میں نے اپنے ساتھ والے فیلو کو کہا تھا کہ یار یہ مجھے سسٹم تو آن کر کے دو. مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا. میں نے زندگی میں کمپیوٹر یوز نہیں کیا تھا, اور وہاں سے سفر شروع ہوا تھا. وہ چیز جو تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ گرافکس ڈیزائننگ کا کورس مجھے برانڈنگ سینس کی طرف لے کے جائے گا, اور میں اس کے بعد اپنی مارکیٹنگ ایجنسی فاؤنڈ کروں گا اور اسے انٹرنیشنل کر پاؤں گا. لائک بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اس طرح سے چلیں, اور ایسی اسکیل سے شروع ہوئی. یونیورسٹی میں گیا. یونیورسٹی میرے لیے بڑا, اس سے پہلے ہی میں کام کر رہا تھا. پہلے سیمسٹر سے مجھے CEO کے نام سے ٹیز کیا جاتا تھا, جسٹ لائک دیٹ. میں کیونکہ باہر کام کر رہا تھا, میرے لیے یونیورسٹی پارٹ ٹائم تھی, اور میرے لیے جو کام تھا وہ فل ٹائم رہا. کیا آپ ڈیورنگ بیفور, آپ نے کہا کہ بیفور یو انٹر انٹو یونیورسٹی آپ
کام آپ نے شروع کر دیا تھا, تو کیا کر رہے تھے اس وقت؟ اس میں اپنی اکیڈمی رن کر رہا تھا, ٹیچ ایٹ نیٹ ورک کے نام سے. اٹ واز اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جس میں ہم اسکلس پہ کام کرتے تھے. کون سی اسکلس؟ لائک گرافکس ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, آن لائن ارننگ کی جتنی بھی اسکلز ہوتی ہیں, اسپوکن انگلش اینڈ آل دیٹ. تو ساری اسکلز. اور آپ خود اکیلے مینیج کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ دوست وغیرہ تھے؟ میں نے ٹوٹل ٹرینرز ہائر کیے تھے اس ٹائم, اور ہم لوگ مل کے کر رہے تھے. ایک بزنس پارٹنر تھا جس کے ساتھ ہم نے. اور یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ بیک ٹو 2017 یا 18 کی بات ہے. اچھا. کیونکہ اس کے بعد 18 میں ہی میرا ایڈمیشن ہوا تھا یونیورسٹی میں, لیکن اسٹارٹ میں نے 1 سال پہلے کر دیا تھا. تو ہاؤ واز دا رسپانس؟ اور ملتان میں ہی تھا؟ ملتان میں ہی تھا. اور اس کا ایک ایڈ بڑا فیمس ہوا تھا جو کہ کراس بارڈر کراس کر گیا تھا, ابھینندن نہ بن پروفیشنل بن. ہم نے رکشے کے پیچھے ایک بیک پہ لگایا تھا ایک پوسٹر وغیرہ, وہ فیمس ہوا. اس ٹائم پرائم منسٹر کے لائک آئی تھنک ان کے بڑے کلوز کوئی ایک پرسن تھے, انہوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا تھا. تو مجھے ٹائمز آف انڈیا سے بھی اس ٹائم کالز ریسیو ہوئی تھیں, آئی ریممبر دیٹ. اور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہوتا تھا کہ میں پتہ نہیں ایجنسیز چیزیں کہانیاں, مجھے بڑا اس ٹائم ڈر لگا رہتا تھا. تو یہ چیز اس ٹائم وائرل ہوئی تھی جو کہ انڈیا میں بہت زیادہ چلی تھی کہ ان کے ہیرو کو ہم نے شاید وہ کیا ہے اینڈ آل دیٹ, یہ ساری چیزیں. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا اپنی پہلی کمپنی کا رن کرنے کا جس میں آپ ٹرینرز کو ہائر کر کے لوگوں کو ٹرین کیا کرتے تھے مختلف ڈسپلنز میں مختلف سکھانے کے لیے؟ تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس بینگ جسٹ لائک اے 17 اور 18 ایئرز اولڈ, رائٹ؟ بیکاز FSC کا بندہ اتنے ہی سال کا ہوتا ہے, رائٹ؟ تو آپ کی پہلی کمپنی, اور وہ بھی آپ ٹرینرز کے ساتھ, ٹرینرز کو, اور وہ بھی ظاہری بات ہے اگر کوئی انگلش سکھا رہا ہے تو آپ ہی سے تو بڑا ہوگا, ٹرینر ہوگا, ایکسپیرینسڈ ہوگا. اسی طرح کمپیوٹر کی اگر کوئی اسکل سکھا رہا ہے یا میک منی کی کوئی اسکل سکھا رہا ہے, تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس ود پیپل ہو آر ایلڈر دین یو؟ میں ہمیشہ میں ایک چیز کہتا ہوں کہ لائک شروع کے اندر نا آپ کو تھوڑا فیک کرنا آنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ میں اس ٹائم چیزوں کو بہت اچھے سے لائک اپنے اوپر میں نے طاری کر لیا تھا کہ میں اس کمپنی کا CEO ہوں تو ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ میرے ٹرینرز کی جو ایجز ہوا کرتی تھیں وہ 30+ تھیں. وہ لوگ آتے تھے وہ بھی بھائیوں کی طرح, ابھی بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ لسٹ میں ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. اور جو میں نے پہلا سیشن رکھا تھا جس میں میں اور میرا پارٹنر تھے, میری انٹر تھی اور وہ سول انجینئر تھا کمپلیٹلی, اس کو جب میں نے ایز اے CEO لائک سیشن دیا تھا تو میرے سامنے سارے ٹوٹلی MBA کے یا ماسٹرس کے یا بیچلر اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے, لیکن کبھی بھی انہیں یہ نہیں فیل ہوا کہ میری ڈگری کیا ہے. لائک وہ کبھی بلیو ہی نہ کرتے کہ میں صرف انٹر ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے, اور اس بلیو نے مجھے بہتر ایکٹ کرنے میں مدد کیا یا بہتر کرنے میں مدد کیا اسپیشلی. تو آپ کی جو یہ ٹریننگ آرگنائزیشن تھی یہ کتنے عرصے تک رہی؟ جب آپ یونیورسٹی میں گئے تب بھی تھی یا اس وقت پھر آپ نے کوئٹ کر دیا؟ یونیورسٹی کے دوران رہی ہے, میں نے اسے 1.5 مزید رن کی ہے. بس پھر اسٹڈیز کے اندر کچھ چیزوں کے اندر میں ذرا بیزی ہوا تو میں نے اس کو وہ کیا, کیونکہ یہ ادارہ جو تھا نا یہ ملتان میں اس ٹائم سب سے زیادہ ٹریننگ فیمس انسٹیٹیوٹس میں شمار ہونے لگ گیا تھا, کیونکہ ہماری مارکیٹنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے وہی چیز تھی, جرسیم وہی تھے, جرمز وہی سارے تھے جو کہ جہاں پہ بھی اپلائی کیے جاتے تھے تو بزنس جو ہے نا ریناؤن ہونے شروع ہو جاتا تھا. تو ایونچولی آئی فاؤنڈ کہ یہی میری فیلڈ ہے اور اسے مجھے پرسنلی اسی کے اندر ہی پش کیا, اور میں پھر اپنی مارکیٹنگ ایجنسی کی طرف واپس آ گیا. یونیورسٹی کے دوران یہ ہوتا تھا, مزے کی بات یہ ہے کہ لائک میں نے یونیورسٹی کے دنوں کے اندر آئی ایم ناٹ اے سچ کائنڈ آف پرسن جو کہ کلاسز کے بعد کیفے کے اندر بیٹھنا, یا میں نے وہاں پہ مجھے سینئرز میرے کلاس فیلو سے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے. میرا انٹریکشن زیادہ تر سوشلائز ہونا لوگوں کے ساتھ باہر ہوتا تھا, یونیورسٹی میں نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ شروع کے اندر ہی میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ باہر بیزی کر لیا تھا چیزوں کے اندر. تو آہستہ آہستہ لائک کلاس کے اندر جب بھی انٹر ہوں CEO صاحب آ گئے, اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی. لیکن میری کلاس کی طرف سے کافی سپورٹ بھی دیکھنے کو ملی وقت کے ساتھ. ٹیچرز نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, انہیں لگا کہ یار یہ کچھ اچھا کر رہا ہے. ویلکم اگین. آپ کو لگ رہا ہو کہ اسٹوڈیو میں لائٹس کافی بند ہو چکی ہیں, ہمارا بیک کا لوگوں کی بھی لائٹ بند ہو گئی ہے, گیسٹ کے پیچھے والے لوگوں کی بھی لائٹ بند ہو گئی ہے. دراصل اسلام آباد میں آج کل یار بڑا عجیب قسم کا سین چل رہا ہے جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور واپس آتے ہیں اپنی کنورسیشن کی طرف جو ہماری عطا اللہ بھائی سے ہو رہی تھی, کہ جس میں وہ اپنی یونیورسٹی لائف کے بارے میں تھوڑا بتا رہے تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سینئرز کے ساتھ زیادہ تھا, اور جو
ان کو کافی بینیفیشیل لگا. آپ کو کیا بینیفیشیل لگا تھا بھائی جب آپ اٹھنا بیٹھنا؟ نارملی لوگ جب یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا تو اپنے کلاس میٹس اور اپنے بیچ میٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کیفیٹیریاز میں جاتے ہیں یا باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی مووی دیکھنے گئے ہوتے ہیں. تو ہاؤ واز یور ایکسپیرینس کہ آپ نے کیوں پریفر کیا اپنے سینئرس کے ساتھ اتنا بیٹھنا ڈیورنگ یور کلاس بریک یا ایکسٹرا ٹائم؟ اور ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس لائک, آپ کو کچھ فائدہ ملا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا؟ بالکل نہیں بھائی, اصل میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے میں نے انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا تھا. اس کے ذریعے سے مجھے کیا ہوا کہ مجھے بڑے اپنی عمر سے زیادہ لوگوں کے ٹرینرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا. میں نے وہاں سے جاب بینک شروع کیا, مطلب ایچ آر سروسز. مجھے کمپنی کے آنرز کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا. میرے پاس جو لوگ سی ویز لے کے آیا کرتے تھے وہ بیچلرز, ماسٹرز, ہیوی ایم فل تک, وہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہمیں بس ٹیوشن دلا دو, 4-5 ہزار روپے کا گزارا ہو جائے, ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے. اس طرح کی چیزوں. تو اصل میں کیا ہوا کہ ان ساری اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میری زندگی میں یہ چینج آیا. اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یا کوئی بھی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ آج جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے نا, یہ دیکھ لے کہ وہ ان جیسا بننے والا. تو اصل میں ایسے لوگوں کے ساتھ, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہی چیزوں کو ایکسپوئر ملتا ہے, چیزیں ملتی ہیں. اور کہتے ہیں نا انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح سے اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا. اس کے بعد بھی ہم کنیکشنز میں رہے, بہت سارے لوگ اچھی جابس میں چلے گئے, چیزیں ہوئیں, کنیکشنز بلڈ ہوئے. تو اس طرح سے ہے. میرے بزنس میں بھی بہت زیادہ فائدے ہوئے, بہت زیادہ چیزیں ہوئی. جیسے مارکیٹنگ ایجنسی بنائی تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ریفر کیا, چیزیں کی, کیونکہ وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. تو ان سارے کنیکشنز کا کہیں نہ کہیں مجھے فائدہ ضرور ہوا ہے. بٹاسٹیک کے بارے میں ہم بات کریں گے, جو کہ آپ کی کمپنی ہے جس کے آپ فاؤنڈر اور سی ای او ہیں. اس کی بنیاد آپ نے یونیورسٹی کے دوران رکھی تھی, رائٹ؟ ان یور سیکنڈ اور تھرڈ ایئر. یہ تقریباً سیکنڈ ایئر تھا 2020 کی میں بات کروں. تو اس ٹائم میں نے اس کی جو ہے فاؤنڈیشن رکھی, میں نے کام باقاعدہ طور پر شروع کیا تھا. جبکہ اس عمر میں لوگ زیادہ تر مارکس اور گریڈس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا ذہن کس طرح اس طرف آیا کہ یار رادر دین آئی گیٹ گڈ مارکس, اچھی جی پی اے لوں, اسائنمنٹس پر فوکس کروں, اچھے گریڈس پر فوکس کروں, اپنے سبجیکٹس میں ڈسٹنکشن لوں, اینڈ یو تھاٹ نہیں یار وہ تو پڑھائی تو چلتی رہے گی, لیکن لوگ تو اس عمر میں ایون انٹرنشپس بھی نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے؟ بالکل نہیں کرتے. میں اپنے کلاس فیلوز کے ایکسپیرینسز جانتا ہوں. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا. اس کی وجہ سے مجھے ایکسپوئر مل چکا تھا. اسپیشلی جب جاب بینک کی بات آ جائے, میں نے ایچ آر کی سروسز دی. مجھے یاد ہے کہ ایک انٹر کا اسٹوڈنٹ جس کی ٹیبل پہ ایم فل, ماسٹرز, بیچلرز کی سی ویز کے پائلز پڑا ہوا کرتے تھے میرے ریکس کے اندر. مجھے یاد ہے وہ دن میں نے یہ چیز سیکھ لی تھی کہ ڈگریز کے ساتھ ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہ ہے آپ کا خود پہ یقین, اور بہت جلدی مارکیٹ میں آنا آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے. پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. یونیورسٹی میرے لیے پھر پارٹ ٹائم رہی ہے. میں نے ساری چیزوں کو ویلیو دی. میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کی ڈگری بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں جا کے آپ رک جاتے ہو, لیکن میں اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک اکیلی چیز ہے جو کہ آپ کو آگے لے کے جا سکتی ہے. تو میں نے میرا مائنڈ سیٹ ہی ایسا نہیں تھا کہ میں وہ پیس آف پیپر لے جا کے میں نے کہیں جاب کے لیے کہیں سی وی ڈالنی ہے, نہیں, ایسا تھا ہی نہیں. تو جب میرا بزنس ایسا ایسا گرو ہوا, میں نے بہت سارے فیلیئرز دیکھ لیے تھے. مجھے پتہ تھا بزنسز اٹھتے بھی ہیں, فیل بھی ہوتے ہیں, چلانا کیسے ہوتا ہے, آہستہ آہستہ چیزیں گرو اپ ہوتی ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی اس طرح کا بن گیا کہ مجھے یہ میٹر نہیں کر رہا تھا کہ مجھے ایگزیکٹلی صرف یونیورسٹی پہ 100% فوکس کرنا چاہیے اور ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. نہیں, ایسا نہیں تھا. میرے لیے یونیورسٹی پارٹ ٹائم تھی اور کام فل ٹائم تھا, اور اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ آئی پاسڈ آؤٹ. کہ آپ کے گریڈز بھی افیکٹ ہوئے ہوں گے, رائٹ؟ ابھی تو آپ نے ریسنٹلی 8th سیمسٹر کلیئر کیا ہے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 7th سیمسٹر کے اختتام پر آپ کی کیا سی جی پی اے رہی ہے؟ تقریباً اٹس 2.9, لیکن میں اس میں خوش ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بیکاز آپ کا گول ڈفرینٹ ہے. آپ جاب کے لیے ڈگری نہیں کر رہے, بیکاز یو آر ویری کلیئر بیفور ہینڈ. جب آپ بی بی اے جوائن کر رہے تھے تو آپ نے بزنس سیکھنا تھا اور بزنس کرنا تھا. بالکل ایسے ہی, نہ کہ کسی اور کا بزنس آپ نے کھڑا کرنا تھا جاب کر کے, رائٹ؟ کیونکہ نارملی بی بی اے جب لوگ کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں, کہیں پہ بینک کے مینیجر لگ جاتے ہیں, کسی جگہ پہ مینیجر لگ گئے, کوئی سپروائزر لگ گیا, کوئی لیڈنگ رول میں چلا گیا, لیکن یو آر اسٹل ڈوئنگ ادر پیپلز جاب. لیکن آپ کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ بھائی میں نے یہاں سے سیکھنا ہے اور جاب نہیں کرنی, اور اپنا بزنس کھڑا کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
اس کی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں مجھے 4 یا 5 لاکھ یا 6 لاکھ منتھلی بیسس پہ میں نے کارپوریٹ سلیو نہیں بننا, میں اپنی کمپنی کو ہی گرو کرنا ہے اور اسے اپ اسکیل کر رہا ہوں. تو میرے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے, میرا مقصد یہی ہے, گول یہی ہے, اس وجہ سے میرے لیے وہ میٹر نہیں کر رہا. بٹاسٹک کے بارے میں تھوڑا بتایا, واٹ ڈز بٹاسٹک ایکچولی ڈو, واٹ یو گائز آر ایکچولی ڈوئنگ, کیا بزنس ماڈل ہے بٹاسٹک کا؟ بٹاسٹک ڈاٹ بیسیکلی برانڈ ایکٹیویشن کرتا ہے. آپ کا کسی بھی طرح کا بزنس ہے, کچھ اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں, کوئی بزنس کر رہے ہیں, آلریڈی رننگ بزنسز ہیں, ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں. ہمارا دور سٹارٹ ہوا تھا, اخبار سے دور شروع ہوا تھا, ریڈیو پہ پہنچا, ریڈیو سے بہت سارے ویز کے ذریعے سے, آج سب سے زیادہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے سے 80% جو موسٹلی سیلز ہیں وہ یہاں سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ اگر ایگزسٹنس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم بزنسز کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ, برانڈنگ, اس کے علاوہ پروڈکشن سروسز دیتے ہیں. لائک ان کو ایسے ایڈز پروڈیوس کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں جو کہ کنورٹنگ ہوتے ہیں, جو ان کی برانڈنگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا سیلز جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی بھٹاسٹک ڈاٹ اور میری ٹیم جو ٹوٹلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہی ہے کہ نیو بزنسز کے ایکٹیویشن کی برانڈنگ کے جو وہ سارے معیار ہیں وہ فوکس کرنا ہے. اس دور سے نکل آنا ہے کہ جیسے شاپس کے باہر 7 رنگوں کے اندر چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور چیزیں لائک یہی ڈفرینس ہے نا. نہیں بھائی, ایک بازار ہے, آپ گزر رہے ہیں, 2 شاپس دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یار یہ بھی بیچ رہا ہے کریانہ والا, ٹھیک ہے, اس نے ایسے گندے سے ریکس رکھے ہوئے ہیں, چیزیں کما وہ بھی رہا ہے, کما ایسا نہیں ہے کہ وہ کما ہی نہیں رہا تو وہ نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ برانڈنگ اور چیزوں کو فوکس ہی نہیں کر رہا. وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, بارگین بھی کرتے ہیں, 4 باتیں بھی سناتے ہیں, چیزیں بھی لے کے آتے ہیں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں یار دیر از اے گروسری اسٹور, اوکے, برانڈنگ بڑی اچھی ہوئی ہے, نیم اچھا چوز کیا ہوا ہے, انٹرنس بہت اچھی ہے, اور وہ ہوم ڈلیوری بھی دے رہا ہے, اس نے تھوڑی چیزیں چینج کی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے کما رہا ہے. اس کے بعد زیادہ کلائنٹ, کیونکہ آج کل دنیا بیزی ہو رہی ہے, سوشل میڈیا سے زیادہ لوگ آرڈر کر لیتے ہیں. تو کاروبار میں آج کل بزنسز میں شفٹ آ چکا ہے. سوشل میڈیاز آر دا فاسٹسٹ وے ٹو پرچیز اینی تھنگ, اور وہاں سے انفلوئنس زیادہ ہوا جا سکتا ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ڈفرینٹ بزنسز کو, یا کوئی شخص جو پرسنلی اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہا ہے, وہ کیسے کر رہا ہے. کوئی ٹیچر ہے اپنی سروسز بیچنا چاہتا ہے, کوئی کوچ ہے اپنی چیزیں بیچنا چاہتا ہے, کسی کے پاس کوئی اسکل ہے اس کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے. سب لوگوں کو پرسنل برانڈنگ ضرورت ہے, مارکیٹنگ ضرورت ہے, اس میں ہم لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. For people who don't understand branding نا, branding actually in layman الفاظ اگر میں آپ سے پوچھوں what is branding, what is brand اور branding؟ ہاں جی, ہر شہر کے اندر, میں مثال دوں گا, آپ کے بھی شہر میں, آپ کا تعلق تقریباً پشاور سے, کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور موجود ہوگی. لائک فار دا ایگزامپل ہمارے ہاں ملتان کی اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں یار وہ بالیدی چائے بڑی مشہور ہے. تو بالیدی چائے کیوں مشہور ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بڑا ٹائم لگا ہے اس چیز کو کرنے میں. انہوں نے کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کر کے رکھا, اپنے آپ کو وہاں برانڈ کیا, اسٹے کیا, لائک بہت سارے ورڈ آف ماؤتھ جنریٹ کر دیے, وہ برانڈ بن گیا. اسی طرح سے بہت سارے بزنسز آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سٹیز کے اندر روزانہ اوپن ہوتے ہیں, 2 مہینے کے بعد بند ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب کوئی اچھا برانڈ یا کوئی ڈفرینٹ آئیڈینٹی کے ساتھ کوئی بزنس آ رہا ہوتا ہے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گرو جلدی کر رہا ہوتا ہے. برانڈنگ از سم تھنگ کہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے, لوگوں کے دماغ میں جا کے آپ بٹھا دیں یہ بات کہ بھائی یاد کروا دیں اپنا, جب نیم آپ یاد کرا دیتے ہیں, اس کو برانڈنگ کہتے ہیں. ڈفرینٹ وے کے اندر کہ نہیں, جب آپ نے سفر کرنا ہے نا تو کریم کو چوز کرنا ہے, جب آپ نے فوڈ آرڈر کرنا ہے تو فوڈ پانڈا سے کرنا ہے. اور بھی بہت سارے ہیں, لائک بہت سارے ہیں جو فوڈ ڈلیور کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو اصل میں بات یہی ہے, برانڈنگ کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھ جاؤ, پوزیشن کر لو, ان کو سمجھا دو, ان کو سکھا دو, ان کو یاد کروا دو کہ یار یہ کوئی نام ہے, دس از کالڈ برانڈنگ, اور اس کی آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہو. وہ 4 لوگوں کے اندر یا 4 بزنسز کے اندر کہیں گم تو نہیں ہو رہا, نہیں, گم نہیں ہونا چاہیے, اس سے ڈفرینشیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. مثال دیتا ہوں, آپ کے پشاور کے اندر جی کبھی ایک چیز کی ڈیمانڈ آئی, فار دا ایگزامپل کبھی بھی وہاں پہ چائنیز کا ریسٹورینٹ نہیں تھا, فار دا ایگزامپل ایک اوپن ہو گیا, آپ نے اس کی آڈینس دیکھی, یار یہاں کی فلانی جینٹری ہے, ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے, آپ نے مارکیٹ کرنا ہے, اور آپ نے کیا کیا جی, نہ اس کی کوئی لک ویسی رکھی,
نہ آپ کا جو ٹوٹلی جو وہاں پہ برانڈنگ کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے جی، وہ شروع ہوتا ہے آپ کے بزنس کارڈ سے، آپ کے انٹیریئر سے، آپ کے لگے ہوئے ٹوٹلی فلیکسز سے، آپ کی لگی ہوئی اسٹینڈیز سے، آپ کے لگے ہوئے ساری چیزیں سے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیز برانڈنگ میں شمار ہوتی ہے. تو ایکچولی اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ چائنیز نہیں ہے، وہ چائنیز ہے ہی نہیں، لوگ نہیں آئیں گے، وہ انٹری نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کوئی چلتا پھرتا لائک کوئی وہ ہمارا جو ہے نا کوئی بھی اس طرح کے لڑکے آ جائیں، وہ وہاں پہ بیٹھیں انجوائے کریں، لیکن ہم اس جینٹری کو نہیں مارکیٹ کر سکیں. تو برانڈنگ ہے ہی چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو اپنی آئیڈینٹی کو لوگوں کے مائنڈ میں یاد کرا جاتے ہیں. جو سب سے پہلا برانڈنگ کا جو میں سوچ رہا ہوں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا وہ اس برانڈ کا اپنا ایک نام ہوگا اور اس کے ایک اپنی کلر تھیم ہوگی جس سے وہ پہچانا جائے گا. رائٹ، ایگزیکٹلی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جی، برانڈنگ کا کانسیپٹ اس طرح سے سمجھاؤں کہ یار وہ میں بزنس شروع کر رہا ہوں تو میرے چچے کا بیٹا، میرا کزن، میرا میرا گرافکس ڈیزائنر ہے تو میں اسے کام کروا لیتا ہوں. برانڈنگ کیا ہے؟ برانڈنگ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم ایک کسی نیشنل برانڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کوئی بھی برانڈ ہے، اگر فوڈ پینڈا کوئی بھی ایڈ بھی نکالتا ہے نا تو اس کا کلر تھیم دیکھ لیں، اس کی چیزیں دیکھ لیں، لائک وہ اپنے تھیم تک سے باہر نہیں جاتا، اپنے فونٹ تک سے لوگ باہر نہیں جاتے. تو ایکچولی یہ ہے کہ یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کارڈ ڈیزائن کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا وہ فونٹس یوز ہو رہے ہیں، وہ کلرز یوز ہو رہے ہیں، وہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں. آپ اپنے لوگوں کی آئیڈینٹی کو چاہے 1000 جگہ پہ آپ کا لوگو لگا ہوا ہو، آپ کا تھیم سیم ہو، آپ کی پہچان سیم ہو، آپ کی آئیڈینٹی سیم ہو، یہ سارے ویژولی پھر بہت ساری چیزیں اس میں مل جاتی ہیں کہ آپ اپنی برانڈ آئیڈینٹی کو کیسے شو کر رہے ہو، کیسے چیزیں کر رہے ہو. اسٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے، اسٹارٹ نیم سے ہوتا ہے، کلر تھیم سے ہوتا ہے، لوگوں کی پرفیکشن سے ہوتا ہے، چیزیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. اینڈ ہاؤ ڈفرینٹ اٹ از لائک فرام دا پرسنل برانڈ. اگر جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ ایک ٹیچر کی برانڈنگ اگر ہمیں کرنی ہے کہ وہ سروسز دے رہا ہے اور لوگ اس سے لے ورسز سو ادر ٹیچرز ہیں، سو ہاؤ دا بزنس برانڈنگ از ڈفرینٹ دین پرسنل برانڈنگ. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو سارا کانٹینٹ جو کنزیوم ہو رہا ہے نا وہ ٹوٹلی یا تو کاپی رائٹنگ بیس ہے. کاپی رائٹنگ ایسی رائٹنگ ہوتی ہے جو سیلز جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، سمپلی آسان الفاظ. دوسرا یہ کہ ویڈیوز کانٹینٹ ہے، چیزیں ہمارا ٹیچر ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتا ہے، اس کی پروفائل، اس کے بزنس پیجز، اس کے سوشل میڈیاز نظر آنے چاہیے کہ وہ بتانے چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. کیا ہوتا ہے ٹیچر اور ڈی پی مجھے جی فلانا پھول پسند ہے تو اس کی لگائی ہوئی ہے، تھیم کور کیا لگایا ہوا ہے، بایو میں لکھا ہوا ہے کہ لائک پتہ نہیں اپنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں. تو ایکچولی آپ کی ہر ایک چیز پرسنل برانڈنگ کی بات کروں تو میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپلیسٹ کر رہے ہو، کس طرح سے وہاں پہ بتا رہے ہو کہ نہیں یار میں کور سے بھی ٹیچر ہوں، میں پروفائل سے بھی کوچ ہوں، میں اپنی چیزوں سے بھی کوچ ہوں، آؤ مجھ سے بات کرو، ہم مل کے کر سکتے ہیں. برانڈنگ کی چیزیں شروعات اس طرح سے ہوتی ہیں. پھر دوسرے اسٹیپ پہ ہم ڈفرینٹ ایڈز وغیرہ رن کر سکتے ہیں چیزوں کو، لائک اس کی مارکیٹ کو جب زیادہ بڑا کرنا ہو، چیزیں کرنی ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو اسمال اسٹیپس ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس کو برانڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. باقی ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہوں گے لیکن وہ زیادہ لوگوں سے جانا جائے گا. کسی بھی برانڈ کو آگے بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور آیا ڈو یو بلیو ان پیڈ مارکیٹنگ یا آرگینک مارکیٹنگ؟ کیونکہ آرگینک میں یہ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم، وہ سلولی آپ آرگینکلی گرو کرتے ہو. رائٹ، اگر آپ بات کرو، اگر آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے کسی بھی ویب سائٹ سے رینک کرنے کے حوالے سے آپ کو پتا ہو تو جو گوگل پر ویب سائٹس رینک ہوتی ہیں تو اٹ ٹیکس a lot of time 6 to 7 months لگتے ہیں، اس سے بھی زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے. versus if you want to go with the fastest route then Google AdWords ہے کہ آپ پیسہ جلاتے ہو اور ڈے نمبر 1 سے آپ ٹاپ پہ آ سکتے ہو. صحیح، آپ کچھ بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں آن پیج SEO کی اور جو ان کا کرائٹیریا وہ میٹ کر کے تو آپ اپنی پروڈکٹ یا سروسز کو یا ایون اپنے برانڈ کو، اپنے پرسنل برانڈ کو ڈے نمبر 1 سے ٹاپ پر لا سکتے ہو. مختلف کی ورڈز کے لیے آپ رینک ہو سکتے ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں
جبکہ اتنا نوائز ہے, اتنا رش ہے, کہ اتنا کمپٹیشن ہے کہ اگر کوئی برانڈ ہے, خواہ وہ کسی بزنس کا ہو, کسی اسٹور کا ہو, یا کسی پرسن کا ہو, کسی بندے کا ہو, تو اس کو مارکیٹ میں اس کی پہچان بنانے میں کون سی مارکیٹنگ ٹیکنیک زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہے, ان یور اوپینین اینڈ وٹ ان یور ایکسپیرینس وٹ یو ہیو پرووائڈیڈ ٹو ادر بزنسز کے آرگینک یا پیڈ؟ فرسٹ آف آل نہیں بھائی, جو برانڈنگ کی اگر میں بات کروں تو پہلی جو چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے آڈینس پہچانو. آڈینس کو پہچان رہے ہو, بیچ کس کو رہے ہو, کیا آپ کا پروڈکٹ سب کے لیے؟ کوئی بھی بزنس جب تک اپنی آڈینس کو فوکس نہیں کرتا اور اس میں وہ اتنا سمارٹ نہیں ہو جاتا اور سمارٹ آڈینس کو ہٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ برانڈ نہیں بن سکتا. سر آپ کہہ رہے ہو آپ نے بیچنی ہے آئس کریم, آپ نے کوئی ریسٹورنٹ بنایا ہے, آپ نے کوئی کلودنگ برانڈ بنایا ہے, اور ایسا کلودنگ برانڈ بنایا ہے, اس کی پرائس رینج کیا ہے, چیزیں کیا ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو یار ہم نے سب کو بیچنا ہے. آپ نے وہ شروع کرنا تھا جی لاہور میں, آئی تھنک فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں, بحریہ میں شروع کرنا تھا, اس کی آڈینس تو وہاں تھی, اور آپ نے اٹھا کے نا اسے وہ ایئرپورٹ کے قریب یا وہ کوئی ایسی جگہ پہ کر دیا جہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلے تو آڈینس پہچاننی ضروری ہے نا. تو فرسٹ آف آل آڈینس پہچانی جائے, اسی سے ریلیٹڈ ہی مارکیٹ کیا جائے. بچے ہیں, بچوں کو کیسے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا کوئی اچھی آڈینس ہے, ان کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیا آپ کے کلائنٹ ایسا تو نہیں ہے جو کہ پرائس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار 2-4 پہ بچ جائیں میرے, چلو پھر خرید لوں گا. ایسی آڈینس ہے تو وہاں کس طرح کے ٹیکٹکس آئیں گے؟ وہاں پہ کیا پرائس بیٹ پالیسی چلے گی, یا پھر آپ کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرنے والے ہو چیزوں کو, یا کوالٹی کو؟ ایسے کوئی کلائنٹ ہے کوالٹی کانشیس ہے, آپ کوالٹی کو مارکیٹ کر رہے ہوگے کہ نہیں جی ہم تو اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں آپ کے لیے. تو ایکچولی پہلے آڈینس کی ریکگنیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اسمارٹ آڈینس کے بغیر ریزلٹس نہیں جنریٹ ہوں گے, سیلز نہیں جنریٹ ہوگی, اور سیلز اس آخر میں آپ کی چیزیں, آپ کے بل سیلز پے کر رہی ہوتی ہے. سو اگین میرا یہی سوال ہے کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ کسی بھی برانڈ کو, خواہ پرسنل ہو یا کسی بھی بزنس کا برانڈ ہو, اس کو آرگینیکلی سلولی گرو کرنا چاہیے, صحیح ہے, آرگینیکلی آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم, آپ کو دن آئے محنت کرنی پڑے گی, کانٹینٹ ڈالنا پڑے گا, اچھی اچھی چیزیں شیئر کرنی پڑیں گی, ورسز دا فاسٹسٹ راؤٹ جو کہ پیڈ ہے. آپ اپنے کلائنٹس کے لیے جو مارکیٹنگ کرتے ہو تو وہ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو, جس طرح فیس بک ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی, انسٹاگرام مارکیٹنگ ہو گئی, پیڈ کی بات کروں جس میں آپ پیسے خرچ کرتے ہو اور آپ جو ہے سیل جنریٹ کرتے ہو یا برانڈ اویئرنیس کریٹ کرتے ہو, رائٹ؟ تو آپ کون سا راؤٹ پریفر کرو گے برانڈس کے لیے اور پرسنل برانڈس کے لیے؟ ہمارے پاس دونوں طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں, جن کے پاس یا تو ایسا اسٹارٹ اپ ہے یا اسمال بزنس ہے, میڈیم بزنس ہے. پاکستان کے اندر پیڈ مارکیٹنگ کو ابھی اویئرنیس آ رہی ہے, میں بہت سارے کلائنٹس کے ساتھ ابھی چیزیں کر رہا ہوں. لیکن میں پریفر کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل جب برانڈنگ شروع ہو نا, تو ایک ہی چیز پہ فوکس کریں. پہلے آڈینس پہچان لیں, دوسرا کانٹینٹ آن دا پوائنٹ ہو. جب کانٹینٹ آن دا پوائنٹ ہوتا ہے نا, وہ ان آرگینیکلی بھی کام کرے گا, وہ آرگینیکلی بھی کام کرے گا, وہاں پہ پیسہ لگانا بھی کام کر جائے گا. اگر آپ کروا رہے ہو ایسے بندے سے, نہیں جی میرے اسٹاف کا بندہ ہے تو وہ کر رہا ہے, وہ گرافکس ڈیزائنر ہے تو کام کر کے دے رہا ہے, تو میرے خیال میں اس پہ پیسہ ویسٹ ہوگا. کانٹینٹ میٹرز 70%, 30% آپ کی اسٹریٹجی اور چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ کانٹینٹ اور چیزیں پلان کرنے پہ زیادہ فوکس کریں. میں پرسنلی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی ساری چیزیں, وہ ایک انویسٹمنٹ ہے نا جی اپنے بزنس کے لیے, کہ آپ کے بزنس کو گروتھ ملے گی, سیلز جنریٹ ہوگی. 70% کانٹینٹ پہ فوکس کر لیں, 30% اسٹریٹجی پہ فوکس کر لیں. پھر پیسے لگاتے بھی ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس کے بغیر وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو آئی ول ناٹ پریفر. سو کانٹینٹ سے آپ کا مراد یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا ریسٹورنٹ کا برانڈ ہے, صحیح ہے, آپ کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ کر رہے ہو, صحیح ہے, تو اس ریسٹورنٹ کا آپ ریلیٹڈ کانٹینٹ ڈالتے ہو. مثال کے طور پر ریسیپیز شیئر کرتے ہو, شیف کی ٹیکنیک شیئر کرتے ہو, مختلف کوکنگ ٹیکنیک شیئر کرتے ہو, کہ وہ زیادہ سے زیادہ پوسٹ کی جائیں. کانٹینٹ سے یہی مراد ہے کہ سنس آپ کی نیچ جو کوکنگ ہے, تو آپ کو جو لوگ دیکھیں گے وہ اسی میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کوکنگ کیسے ہوتی ہے, کون سے آئل یوز ہوتے ہیں, کون سے یوٹینسلز یوز ہوتے ہیں, کیا کوکنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. وہ ٹیکنیکس, وہ ساری چیزیں آپ نے لوگوں کو اپنے کانٹینٹ کے تھرو دینی ہے, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. اس طرح آپ نے اپنا کانٹینٹ والا
پارٹ جو ہے وہ اسٹریٹجائز کرنا ہے, اس کی اسٹریٹجی بنانی ہے. بالکل سر جی. دنیا میں کتنے شیف ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کزن براک اور سالٹ بیس سے زیادہ لوگ اچھا کام کرنے والے اس دنیا میں موجود ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے جی؟ لیکن وہ کیوں فیمس ہے؟ بیکاز انہوں نے کانٹینٹ کو ایک نیا رخ دیا. انہوں نے بڑے ایزیلی وے کے اندر لوگوں کو بتایا کہ یار چیزیں ایسے بھی ہو سکتی ہیں, ایکسپیرینس کرا دیا. آپ کا کانٹینٹ, اگر ریسٹورنٹ کی بات کروں, کوئی بھی چیز ہے, آپ کا کانٹینٹ اگر لوگوں کو صرف ویژولی ایکسپیرینس کرا پاتا ہے تو آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. کیسے جی؟ ریسٹورنٹ فور دا ایگزامپل, آپ نے ریسٹورنٹ اوپن کیا اور آپ اس کی پروفیشنل فوٹوگرافی کرو. پروڈکٹ شوڈ بی ماؤتھ واٹرنگ. ریسٹورنٹ کے اندر آپ ٹریگر ہوتے ہو اس چیز سے کہ فوڈ دکھ رہی ہے اور آپ کریو کرتے ہو, تو سائیکالوجی بھی انوالو ہوتی ہے. آپ ان ساری چیزوں کو کر رہے ہوتے ہو لائک, اور ان چیزوں پہ عمل کرو گے تبھی ہی چیزوں کو برانڈ کیا جا سکتا ہے. آپ کے کانٹینٹ کے اندر آپ کا بیٹھا ہوا کسٹمر, آپ کی وہ والی بیٹھک جو کبھی کبھی آپ وہاں پہ کوئی جیمنگ کرا رہے ہو, آپ کا کسٹمر وہاں انجوائے کر رہا ہے, وہ سارے ایکسپیرینسز شیئر کرو. لوگوں کو لگے کہ دس از دیئر فیملی. تو ساری چیزیں ڈفرینٹ بزنسز کے لیے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے آپ کا ریسٹورینٹ اپنے سٹی کے اندر اس طرح سے بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوالٹی, فرسٹ آف آل بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مارکیٹنگ کے علاوہ انٹرنل بزنس میں بھی ضروری ہوتی ہیں. آپ نے کوالٹی مینٹین کر کے رکھی ہوئی ہے جی. آپ نے ڈفرینٹ کہا ہونا ہے, آپ نے اسمال ایونٹس رکھ لیا, آپ نے کبھی کوئی جیمنگ سیشن رکھ لیا, آپ نے کچھ اس طرح کی چیزیں رکھ لی, آپ نے ڈے وائز لائک کچھ چیزوں کو مارکیٹ کر دیا کہ کچھ پروموز نکال دیے, کچھ اس طرح کی چیزیں نکال دیں. اسلام آباد کے اندر کوئی برانڈ وہ جو گولڈن مین ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو اس طرح سے مارکیٹ کرتا ہے کہ جی کوئی بھی آئے جائے یہ ہلے گا نہیں, لیکن ہمارا برگر جب آئے گا تو ہل جائے گا یہ. تو ایکچولی یہ ساری چیزیں جو ہیں, کیونکہ وہ فیمس تھا, وہ اس کا نام ابھی سب لوگوں نے سنا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا, کس طرح سے چیزیں ہوئیں. اگر وہ مثال کے طور پر ان ڈسکشن تھا دیٹ گولڈن مین, اس نے اسے اٹھایا. دس از انسٹنٹ آن پوائنٹ مارکیٹنگ کانٹینٹ. یہی تو کام کرتا ہے ایکچولی. اس طرح کی چیزیں لانا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ واٹ ڈو یو تھنک, واٹ آر لائک دا بیسٹ پلیٹ فارمس فار مارکیٹنگ کسی بھی برانڈ کے لیے؟ بیکاز برانڈ نے وہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹس پوری کی جو آپ نے بتائی, وہ کلر اسکیم سے لے کر وہ فونٹ اسٹائل اور فونٹ سائز اور اس کے کلر سے لے کر وہ ساری اسٹریٹجی کانٹینٹ وائز بھی. لیکن اب اس برانڈ کو جو ہے نا مارکیٹ کرنا ہے, کانٹینٹ کسی پلیٹ فارم پہ ڈالنا ہے یا اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں سب سے افیکٹو پلیٹ فارم کون سا ہے کسی بھی برانڈ کی, پرسنل ہو یا بزنس ہو, کی مارکیٹنگ کے لیے؟ یا یہ بزنس ٹو بزنس ویری بھی کرتا ہے؟ یہ ہر بزنس کے حوالے سے ویری کرتا ہے, اور اس پہ بھی ویری کرتا ہے کہ بزنس کتنا بڑا ہے. مطلب وہ اسمال میں آ رہا ہے, میڈیم میں آ رہا ہے, اور یہ ایک بڑے لیول کا بزنس ہے, ایک لارج بزنس ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کیا بزنس ٹو کسٹمر جا رہا ہے, اس کے کسٹمر کو ڈائریکٹلی سیل کر رہا ہے, یا بزنس ٹو بزنس چیزوں کو سیل کر رہا ہے. اس حوالے سے ہمیشہ پلیٹ فارمس چینج ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل میری آڈینس ایک عام پبلک ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ کسٹمر ہے, ڈائریکٹ کسٹمر کو میں نے سیل کرنا ہے. ریسٹورینٹ کسٹمر کو ڈائریکٹلی سیل کر رہا ہوتا ہے. وہ فیس بک, انسٹاگرام, یہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ کسٹمر یوز کر رہا ہوتا ہے. آپ نے جی بزنسز کو جا کے سیل کرنا ہے, آپ تھوڑا سا لنکڈ ان سائٹ پہ چلے جاؤ, پروفیشنلز کی طرف چلے جاؤ. اس کے علاوہ اپنی ویب سائٹ کو بناؤ. یہ چیزیں پروفیشنلز کو زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بزنس ٹو بزنس ویری کر رہا ہوتا ہے, جو کہ ہم ڈفرینٹ ٹیکٹکس لوگوں کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی برانڈنگ, آپ کی مارکیٹنگ. آپ کا کوئی بھی ٹیکٹک کام نہیں کرنے والا فار اے لانگر ٹائم. مے بی وہ آپ کی شاپ کے اوپر رش ڈال دے, بہت سیچوریشن لے کے آ جائے. اگر آپ کی انٹرنل کوالٹی اور کسٹمر آن پوائنٹ, آن شاپ, آن ریسٹورینٹ, آن بزنس سیٹسفائی کرنے کی کوالٹی لو ہے, اور آپ کا کسٹمر ایک بار آتا ہے دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا, تو یہ سارے ٹیکٹکس کہیں کام نہیں کرنے والے. آپ بیکاز بزنس میں یہ ہے کہ ریپیٹنگ کسٹمر از دا کی ہیئر. ایک کسٹمر آپ کے پاس بار بار آ رہا ہے, اور اگر کوئی آئے نا اور آپ کے ایگزسٹنگ ہی آتے جائیں آپ کے پاس. اب اگر میں مثال دوں سیور کی, فوڈ کا بزنس ہے, جو لوگ اس کے پاس ایک مرتبہ آیا, اس کے فوڈ کوالٹی سے سیٹسفائی ہوا, تو اگر وہ روزانہ نہیں ہفتے میں 3 مرتبہ تو لازمی آتا ہے. اور اسپیشلی اگر وہ جاب کرتا ہے اس ایریا میں,
تو اگر اس کے پاس 3-4 آپشنز ہوتی ہیں فوڈ کی تو اس میں لازمی سیور ایک ہوتا ہے, اور اگر وہ روزانہ چاول نہیں کھاتا تو ہر دوسرے دن یا تیسرے دن تو لازمی آتا ہے, لازمی کھاتا ہے. بالکل اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جب بھی جاؤ تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. بالکل اس کی وجہ دیکھیں نا نہیں بھائی, اس کی وجہ پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مارکیٹنگ, برانڈنگ, ایوری کائنڈ آف تھنگ. آپ کے پاس کسٹمر پہلی بار لے کے آ سکتا ہے, پہلی بار کی سیچوریشن ڈال دی. آپ کا ریسٹورینٹ تھا, میں نے 1000 بندے آپ کو فوٹ اسٹیپ پہ دے دیے, وہ 1000 ریپیٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہمارے ریسٹورینٹ کے بہت ساری ایسی چیزوں کے فالٹس ہیں جو کہ اندر سے درست نہیں ہے. شاید کوالٹی کا ایشو ہے, شاید ہمارے اسٹاف کا ایشو ہے, ہمارا مینیجر اچھا نہیں ہے, ہمارا ایمبینس صحیح نہیں ہے. تو ہر اس آنر کے لیے کہ جو یہ چیزیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے کروائی تھی مارکیٹنگ, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. اصل میں وہ شاید انٹرنل پروسیجرز کو اگنور مار رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹر کو دے دیا نا ایجنسی کو ہم نے کام, تو بس ہم نے اب بیٹھ جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا, آپ کو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے. It's a collaboration, right? بالکل ایسے with the marketing team and the content creation team دونوں, اور جو on ground team ہے ان سب کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا تو تب بات بنے گی. اچھا, یو آر اسٹل اے ویری ینگ مین, تو میں تھوڑا سا کنورسیشن کو اس طرف ڈائیورٹ کروں گا, اینڈ دس از اوور لاسٹ سیگمنٹ ایز ویل, کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں یار, یونیورسٹی سے تو ہر سال اتنے گریجویٹس فارغ ہو رہے ہیں, لیکن آپ جیسے لوگ بہت کم نکل رہے ہیں, بہت کم پروڈیوس ہو رہے ہیں. اور جس بھی کارپوریٹ میں جاؤ نا تو وہ کہتے ہیں یار جس یونیورسٹی سے بھی بندہ آیا ہے اس کو ہمیں دوبارہ ٹرین کرنا پڑ رہا ہے اپنے لیے, اپنے حساب سے, کیونکہ جو یہ بندہ ایون 3.5 GPA بھی لے کر آیا ہوا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو ری ٹرین. تو اس میں کمپنیز کا اچھا خاصا سالانہ بجٹ لگتا ہے بہت زیادہ ہیومن ریسورس کو دوبارہ ٹرین کرنے میں, ان کو ٹرین لانے میں. یا تو ہم کہہ لیں کہ چلو ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ تھوڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہی رٹ رٹایا سسٹم اور وہی پرانی چیزیں, وہی اسائنمنٹ, وہی کوئز, نہ کوئی پریکٹیکل اسپیکٹ ہے. اور چلو ایجوکیشن سسٹم کو تو ہم بدل نہیں سکتے, وہ تو جب حکومت چاہے گی تب ہی ہوگا اور جب HEC چاہے گا تب ہی ہوگا. لیکن آپ کی کیا ایڈوائس ہے یوتھ کے لیے, بیکاز یو آر اے رول ماڈل فار دیم, بیکاز آپ نے بڑی جلدی ریئلائز کیا, بڑے ٹائم پہ ریئلائز کیا کہ بھائی میں نے بزنس کرنا ہے, تو اسی وجہ سے آپ نے BBA کیا کیونکہ آپ کو خود کا بزنس کھڑا کرنا تھا, اور آپ نے اسی وقت سے سوشل ہونا شروع ہو گئے, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ایون اپنے سینئرس کے ساتھ, اور ابھی بھی آپ جو ہیں اپنے انڈسٹری میں لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہے, اور لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنا, سوشلائز ہونا اور ان سے سیکھنا اور کوئی اپرچونٹی دیکھنا آپ کی پرائیورٹی رہی ہے. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہے, یا آپ کیا ینگسٹر میں مسئلے دیکھ رہے ہو کہ یہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں بھائی, میں اگر میں اپنے آپ کو بٹھاؤں نا اس ایج پہ کہ میں ابھی FSC کر کے نکلا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں اپنے آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ ابھی سے نا چیزوں کو سوشلائز ہونا شروع کرو. دوسری چیز, اپنی چیز پہچانو کہ جانا کہاں پہ. ہمارے مسئلہ یہ ہے 60% to 70% بندوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ 4th سیمسٹر میں, لائک بیچلرس ہے تو 4th سیمسٹر میں, 4th ایئر میں, 8th سیمسٹر میں ان کو ریئلائز ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے تو فیلڈ غلط چوز کر لی تھی. اچھا, وہ کس طرح سے پوش ہو رہے ہوتے ہیں, 4 جگہ اپلائی کیا اور ایک جس میں بھی ہو گیا اللہ خیر کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں وہ اپنی پہچان کرنے میں مسئلہ کس کا آ رہا ہوتا ہے, والدین کی پش, ریلیٹیوز کی طرف سے باتیں, وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے. وہ 8 سیمسٹر ضائع کرنے کے بعد 4 سال کے بعد ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں. پہلے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ایشو ویسے کا ویسے رہے گا. چلیں کسی نے پہچان بھی لیا تو اپنے آپ کو سوشلائز کرے, جتنا زیادہ لوگوں سے سوشلائز کرے, چیزوں کو کرے گا, وہ اپنے آپ کو پہچانے گا. کوئی ایسی فیلڈ ڈھونڈ پائے گا کہ جہاں پہ وہ سمجھے گا کہ یار یہ میں کمپیٹیبل ہوں, میں اس کے لیے بنا تھا, میں اس کے لیے بنا تھا, یار میں نے 4 کمپنیز 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے اس بندے کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے, یہ کام کرنے میں اچھا لگ رہا ہے, وہ اس کی طرف چلا جائے. اپنے آپ کو اسکلفل کریں. شروع کے اندر آپ کو سیکھنے کے لیے کہیں نہیں سیلری مل رہی, اللہ کے بندے کر لو. نہیں جی جب تک 30,000 سیلری نہیں ہوگی نا 40,000 میں نے تو کرنا ہی نہیں ہے نا, میں اس چیز کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے. اسکلز جب پوچھی جائیں تو اسکلز نہیں ہوتی, تو ایکسپیرینس لینا بہت جلدی شروع کر لیں. اور دوسری بات, کوئی تھپ تھپانے والا نہیں ہوتا, نہیں بھی ہوگا انتظار نہیں کرنا, کریں گے لوگ. فرسٹ آف آل یہی والا ہاتھ لینا ہے اور خود کو تھپ تھپانا ہے, کہنا ہے کہ
چلتا رہے, خود کو تھپتھپانا ہے. And you will see, you will find the way, you will find that destination that is perfect for you. جہاں پہ کام کرو گے تو تھکو گے نہیں. تو یہ میری سب لوگوں کے لیے ایڈوائس ہے. جو لوگ آپ کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, جو آپ سے برانڈنگ اور یہ مارکیٹنگ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو ویئر دے کین فائنڈ یو؟ ایگزیکٹلی عطا اللہ بھٹی کے نام سے. آئی ایم آن فیس بک ٹو, آن انسٹاگرام ٹو. اینڈ اور آپ کی جو ایجنسی ہے, جو آپ کی مارکیٹنگ فرم ہے, اسی وہ ویب سائٹ کیا ہے؟ وہ ہے bhatastic.com. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سوشل میڈیاز پہ میں ہوں. ایون مے بی یو ول بی مینشننگ اس ٹو. کوئی بھی ہے, آئی ول بی ویری اوپن. اور جو کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے, ایک کہتے ہیں کہ یار میں سیکھنا چاہتا ہوں اور میرے پاس چیزیں یہ وہ کچھ نہیں, آئل ٹرین ہے. اور ہاں, مجھے پورے پاکستان سے لوگ چاہیے, میں پوری دنیا میں کام کر رہا ہوں, مجھے ٹیم چاہیے ایکسپینڈ کرنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے. آئی ویلکم ایوری ون. مجھے لگتا ہے کہ رسک مارنے سے بڑھتا ہے. آ جائیں. تھینک یو ویری مچ عطا. اینڈ دوستو, عطا کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں ان کے سوشلز اور ان کی ویب سائٹ اور ان کے جتنے بھی سوشل پروفائلز ہیں, خواہ وہ انسٹاگرام پہ ہو, فیس بک پہ ہو, لنکڈ ان پہ, اور ان کی ویب سائٹ اسپیشلی, ان کی ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اینڈ جس طرح انہوں نے کہا کہ رسک بانٹنے سے بڑھتا ہے, اور ماشاءاللہ یہ گلوبلی بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی جو مارکیٹنگ برانڈنگ کی سروسز ہے, نہ صرف یہ پاکستانی فارمز کو دے رہے ہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی یہ گرو کر لیں. اینڈ ہی نیڈز اے لاٹ آف پیپل. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جابس کا ویسے بھی فقدان ہے, انمپلائمنٹ ہے. تو ایف سم بڈی از فرام دا بزنس سائڈ, یا ایون نہ بھی ہو, دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے BBA کیا ہو تو آپ بزنس کریں گے. آپ مارکیٹنگ والی سائڈ پہ آئیں گے, یا آپ جو ہے برانڈنگ والی سائڈ پر آئیں گے. If you have interest or passion for something like that, then آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, فیس بک پر کریں, ان کی ویب سائٹ پر ای میل ان کو کریں. تو آئی ایم شیور اگر آپ ٹرین بھی نہیں ہے تو ہی ول بی ایبل ٹو ٹرین یو, جس طرح انہوں نے بتایا. اینڈ ہوپ فلی یو ول لینڈ اے جاب اف یو لو ڈوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. اینڈ ایز یوزول اف یو ہیو اینی کویسچن, پوسٹ دیم ان the comment section, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel as well. Thank you very much.